ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 18 اگست 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 189 ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 7 کے اوپر. گھنٹے میں بمشکل ہم نے 7 آیات کور کی تھی اور اس میں ہم نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے یعنی کہ بنی اسرائیل، ان کے 2 عروج اور 2 زوال وہ ڈسکس کیے تھے. اور پھر اینڈ پہ ہم نے گفتگو اس پہ کنکلوڈ کی تھی کہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پیٹرن بھی سیم ہے عروج و زوال کے حوالے سے. صرف ایک استثناء ہے. بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل. لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائیں. ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی. پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا
میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔ پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے۔ نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی، لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا۔ اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالی نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز۔ کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے
یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ. شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے. اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے. اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے. 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا. اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا. ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے. ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں. آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے. نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے.
شریعت وہی ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں. تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، چونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا. کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا. عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا. نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے. یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا. وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں. دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے. اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین. یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں، کچھ مار دیے گئے ہوں، پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے. یا قوم سمود، قوم عاد. یہ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، بت پرست تھے. جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی. ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا، لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے. ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا، 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، 70 عیسوی میں
آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، یروشلم تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے، جو عروج ملا، اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا۔ ایک دیوار اس کی سلامت ہے، ویلنگ وال، جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں، وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وعید نہیں سمجھ آئی ہے، وہ انہوں نے 5 گائے لے لی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے اپریل گزر گیا، پھر مئی بھی گزر گیا، اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے، وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے، ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایا، جھوٹا مسایا۔ اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، وہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہے۔ مسایا وہ بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا۔ تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے۔ سچے مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا۔ یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو۔ اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا۔ دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہیں، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا۔ باقی ہر درخت، ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے۔ لہذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے۔ کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے۔ دوسرا،
یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا۔ اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں۔ وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا، تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم تر، ان کی بستیاں الگ ہوتی تھیں، اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے، اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے، اس سے دور رہنا ہے، اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اتوار والے دن تو ان پہ نکلنے پہ بھی پابندی ہوتی تھی، یعنی جو کچھ آپ کے ملک میں قادیانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو کرسچنز نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں یہ ذرا آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کی دوستی ہو چکی ہے مفادات کی خاطر۔ یہ پوسٹ ورلڈ وار 1 ہے، اور اس میں بھی پوسٹ ورلڈ وار 2، جس کے بعد انہوں نے ان پہ ترس کھا کے انہیں اسرائیل کی ریاست دے دی، اور ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی مسلمانوں کے لیے جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں، ورنہ سلوک ان کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کرسچنز کے نزدیک خدا یا خدا کا بیٹا، اور جیوز کہتے تھے یہ دجال ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ مجھے بتائیں 180 ڈگری عقائد اور نظریات ہوں، ایک شخص کو ایک پارٹی خدا مانے ہوئے اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ تو یہ عام انسان بھی نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کا آپس میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گستاخی سے بھی کوئی اگلا درجے کی کوئی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی بری چیز ہے، گستاخی کا تو ورڈ ہی چھوٹا ہے۔ لیکن یہ مفادات کی خاطر پالیٹکس اور یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر ظاہر ہے کہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر بیسک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اس قسم کی آوازوں کی وجہ سے پھر لوگوں نے وہ جو سخت مذہبی رویے تھے انہیں پیچھے رکھ کے تو اکوموڈیٹ کیا ایک دوسرے کو۔ یہ آج آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے، دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ ایک راس چائلڈ، ان میں ایک بچہ سمجھدار پیدا ہوا آج سے کوئی 300-400 سال پہلے، اور اس نے کاروبار شروع کیا، ہے ایماندار تھا، کرتے کرتے بینکنگ کا نظام، پھر اس نے سب کو ساتھ ملایا، پوری دنیا کے بینک ان کے قبضے میں ہے۔ ادروائز یہ تو ایک سمجھ لیں تیسرے درجے کے جو شہری ہیں نا، ان سے بھی برا وقت یہ گزار رہے تھے اس دنیا میں، انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔
آج ہمیں اتنی ان کی رونق نظر آ رہی پوری دنیا میں، دولت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں پچھلے 100 سال کی گیم ہے جس میں یہ دنیا کی پالیٹکس میں اوپر آئے، اور دولت کے اعتبار سے بھی بمشکل 250-300 سال کی گیم ہے. اس سے پہلے یہ لوگ اسی طریقے سے غریب ہی تھے. تو یہ ساری ہسٹری معلوم ہونا ضروری ہے. اب اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آفر دی ہے جیوز کو کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، اگر تم توبہ کرنا چاہو تو ہم تمہیں یہ گلہ نہیں کریں گے کہ تم جونیئر مسلمان ہو اور دوسرے سینئر مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بیچارے سینئر ہی تھے لیکن حرکتوں کی وجہ سے جونیئر ہو گئے نا. سینئر تھے، جیوز سینئر مسلمان ہیں. اس وقت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ہیں. ان کا انکار کر کے یہ جوز جو ہیں وہ کافر ہوئے. ادروائز انکار نہ کرتے تو سینئر ہی رہتے. اس وقت تک بھی سینئر تھے. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اکڑ میں آ گئے کہ یہ نوجوان لڑکا، اس کی پیروی ہم کیوں کریں. اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہ پیغمبر ہے، تم تو صرف علماء ہو جن کا کام پیغمبروں کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جب پیغمبر دنیا میں آ جائے پھر تم نے لیڈرشپ چھوڑ دینی ہے، پھر مسلح آ کے پیغمبر نے سنبھالنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی مسد نہیں چھوڑی، ذلیل و خوار ہو گئے. نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ کیا، خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا. ادھر تو ان کے پاس اور سٹرانگ بہانہ آ گیا نا کہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل میں سے تھے. عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ بہانہ بھی نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے. انہیں بھی قبول نہیں کیا، نبی علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب آ جائیں اس آیت کی طرف. آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اب بھی رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. یعنی ابھی بھی ٹائم ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، 2 عروج 2 زوال تم دیکھ چکے ہو. اب بھی تمہیں عروج مل سکتا ہے اگر تم حق کا راستہ اختیار کرو. لیکن ابھی بھی اگر تم باز نہ آئے تو ہم پھر لوٹیں گے. اور یہی ہوا کہ باز نہیں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان پر عذاب کے کوڑے برسائے جو قیامت تک برستے رہیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اگر وہ حق قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپٹ کر لینا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان ھذا القرآن، اگر تم نے حق قبول کرنا ہے تو بے شک یہ ہے قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، جو کہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سناتا ہے اہل ایمان کو. الذین یعملون الصالحات، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے، نیک اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تیار کیا گیا ہے دردناک عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. یہاں پر یہ پہلا رکوع مکمل ہوا اور ظاہر ایک پورا ٹاپک کنکلوڈ ہو گیا. اب اگلے رکوع میں انسانی نفسیات سے متعلق اور اس میں بھی فکر آخرت کے حوالے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ،
اور آدمی برائی کا سوال کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے جس طرح کے خیر مانگنے میں. یعنی انسان کی فطرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ برائی بھی اپنے حق میں جلدی مانگ لیتا ہے جس طرح اسے خیر مانگنے کی جلدی ہوتی ہے. اس کو دو حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے اور پھر خود اپنے آپ کو بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ ختم کر دے مجھے، اس معاملے کو ختم کر دے، موت آئے جان چھوٹے، بجائے یہ کہ وہ مصیبت پر صبر کرے. اور دوسرا ایکسٹراپولیٹ کریں تو مشرکین عرب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی الاسلام کی طرف سے جب دھمکیاں سنتے تھے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آئے گا، تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یا اللہ پھر عذاب بھیج، دیکھی جائے گی. تو انسان کی عادت ہے کہ وہ جس طرح خیر مانگنے میں جلدی کرتا ہے برائی کے لیے بھی جلدی کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی انسان میں جلد بازی کی ایک عادت ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے بنا دیا رات کو اور دن کو دو بڑی نشانیاں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، دن اور رات کا آنا جانا. پورا ٹائم اور شیڈیول اسی کے اوپر چل رہا ہے. انسان کے ساتھ جو اللہ نے ایک کمزوری اٹیچ کر دی ہے نا کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آرام نہ کرے، اگلے 24 گھنٹے میں وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اس کے اگینسٹ مشینیں کئی سال تک مسلسل چلتی ہیں، تب جا کے کہیں شٹ ڈاؤن اس کا کیا جاتا ہے. کئی ایسی مشینیں بھی ہیں سال تک تو چلنے والی کئی چیزیں ہیں. اب یہ جو ٹربائنیں آپ کی چل رہی ہیں ڈیمز کی، پورا سال چلتی رہتی ہیں. بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن، ان کا وہ کولنٹ وغیرہ چیک کیا جاتا ہے، باقی آئل یہ سب کچھ، اور اس کے بعد دوبارہ چلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو کیمیکل پلانٹس ہیں کئی مہینوں تک مسلسل چلتے ہیں. انسان تو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکتا، حد 48 گھنٹے. اس کے بعد وہ گر پڑے گا جب تک آپ اس کی نیند کو پورا نہیں کرتے. اور نیند تو ایک فیکٹر ہے، کھانا پینا بھی، اور صرف کھانا پینا نہیں، ٹوائلٹ بھی، یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چیز. اور صرف ٹوائلٹ کا ایشو نہیں، تھکاوٹ بھی ایک خاص حد تک وہ کام کر سکتا ہے. اب انسانیت نے لرن کیا ہے کہ مسلسل انسان کنسنٹریشن سے مشکل سے 8 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے. اس لیے مزدوروں کے لیے 8 گھنٹے ڈیفائن کیے گئے. اور باہر کے ملکوں میں تو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہیں، ہمارے ملک میں تو ایک چھٹی بھی، چونکہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، ادروائز ہفتے میں 2 چھٹیاں. تو یہ دن رات کے سسٹم سے سب کچھ چل رہا ہے. 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہماری ہیں، رات اور دن. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، جبکہ جو دن کی نشانی ہے اسے ہم نے روشن بنایا ہے، اس میں آپ کام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں رات کے وقت اگر آپ کو کام کرنا پڑے کسی گاڑی کے نیچے گھس کے، تو نیچے آپ کو لائٹ لے کے جانی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج باہر لگایا ہوا ہے، اتنی بڑی لائٹ ہے کہ دن کے وقت بھی نیچے کوئی لائٹ لے کے نہیں گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہوتا، سیدھے گھس جاتے ہیں. ریفلیکٹڈ لائٹ ہی اتنی ہوتی ہے. تو بیسیکلی دن جو مفت کی روشنی آپ کو دے رہا ہے، یہ آئیڈیل ٹائم ہے کام کرنے کے لیے. جن علاقوں میں 6 مہینے کا دن یا 6 مہینے کی رات ہے، وہاں تو شیڈیول انہوں نے اس اعتبار سے کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک مشکل ان کے لیے امر ہے، کلاک سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے. ادروائز آئیڈیل یہی ہے کہ دن کے وقت کام کیا جائے اور رات کے وقت نیند. اب تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف گھنٹے پورا کرنا مقصد نہیں ہے. دن کے آپ 6 گھنٹے سوئیں اور رات کے وقت 1.5-2 گھنٹے، تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے ایز کمپیئر ٹو دن کے. آپ کی امیونٹی امپروو ہوتی ہے میڈیکلی، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت جسم کی امپروو ہوتی ہے جو لوگ رات کو آرام کرتے ہیں. یہ نیچرل سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو دن کو روشن بنایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی محنت مزدوری کرو.
رزق حلال کماؤ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو رکھا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن رات کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک شیڈیول دیتا ہے، پھر چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے، جو سورہ یونس میں آیا کہ یہ ایک کیلنڈر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ٹانگ دیا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ پورا چاند ہو گیا ہے تو یہ 14ویں ہے، آدھا ہو گیا ہے تو 7 تاریخ ہوئی ہے، اور اس طرف آدھا ہے تو 21 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے پھر دن کو بھی سورج کے سائے سے، سورج کی لوکیشن سے آپ ٹائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کلاک کے بغیر بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب واضح کر کے ظاہر فرما دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی جو قسمت ہے، اس کا جو نامہ اعمال ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت والے دن ہم اسے نکال لیں گے، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ واللہ عالم اب اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ہم نے اس کی تقدیر، اس کا نامہ اعمال، ظاہر تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، جو ساتھ ساتھ کر رہا ہے وہ بھی ایک کتاب مرتب ہو رہی ہے، وہ گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے علم ہے کہ یہ فزیکلی کوئی ایسی چیز ہے گلے میں، کوئی ایسا گلینڈ موجود ہے جس میں ہر چیز سٹور ہو رہی ہے۔ ابھی تو یہ بھی آ رہی ہے کہ تھوک جو ہے آپ کی، اس میں کئی ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، جس طرح یہ آپ کے کارڈز ہیں۔ کوئی گلینڈ ایسا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، یا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی چیز تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کر دی ہے کہ یہاں سے ڈیٹا سیدھا ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو اس کے نامہ اعمال میں، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ساتھ مقرر کر دیے ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ واللہ عالم اس کی کیا تفسیر ہے۔ بہرحال قیامت والے دن یہ کتاب کی شکل میں اس کا سارے کا سارا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کھلا ہوا پائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ واقعی انسان اگر اپنے کرتوت خود پڑھ لے تو کیسے بھاگ سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جب تک سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو آپ کسی شخص کو نہیں دکھاتے، اس وقت تک تو وہ بہانہ کر سکتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ادھر کون گیا تھا، یا کسی کی ریکارڈڈ کال جب تک آپ کسی کو نہیں سناتے وہ بھاگ سکتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر سارا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے کہ بھائی یہ تیرے نمبر سے فلاں بندے کو ٹیکسٹ گیا، یہ دیکھ سی سی ٹی وی کیمرے میں تو ہی نظر آ رہا ہے، فلاں جگہ تو موجود تھا، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائنیز ڈیٹیل تک نوٹ کی ہوئی ہے۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس کا احاطہ کر لیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان کے لیے بڑی پریشان کن چیز ہے۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا جو آخرت کا حساب ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرمانا، آمین۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو، اپنی ہی جان کی خاطر اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی بہکے گا یا بہکتا ہے، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے. یہ بات اس لیے ریپیٹ کرنی پڑتی تھی کہ اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ماتحت لوگ ان کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی آخری چال یہ کھیلتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب ہم اٹھائیں گے، ہم تمہیں زبان دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہہ بھی دے، ویسے تو ادھر جا کے انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھ سے میرے بیوی بچے بھی لے لیے جائیں، مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن بالفرض اگر کوئی اتنا ہی دلیر آ گیا ہے کہ وہ آخرت میں کہتا ہے کہ چونکہ میں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا تھا، اپنے فالوورز کو، سبسکرائبرز کو، لہذا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی میں اٹھاؤں گا. اگر کوئی اتنا بے شرمی کے ساتھ قیامت والے دن کوئی دعویٰ بھی کر دے تو اس کے باوجود اس کا وہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا رول ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسری جگہ قرآن میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ کسی کو گمراہی کے راستے پر چلا رہے ہیں، ان سارے لوگوں کا وبال اس گمراہی کے پیشوا کو بھی ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی وہ اپنے گناہوں کا تو بوجھ اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، لیکن فالوورز نہیں بچیں گے، انہوں نے اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہے. وہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے جو پیشوا ہوں گے. اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، ان کا وبال بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. وہاں ان کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، یہاں ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور سب کو اجتماعی طور پر اجتماعی لعنت بڑے کے اوپر آئے گی. جو بخاری مسلم میں آئے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا، تو اس کا عذاب قابیل کے اوپر بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، حابیل کو. تو یہ جو فارمولہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت فرما. یہاں تو بزرگوں کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے، وہاں کہیں گے یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. لیکن وہ دگنا عذاب بے شک انہیں ملے بھی، ان کے عذاب میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نہیں کرتے جب تک کہ کسی نبی کو مبعوث نہ کر دیں کسی امت میں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہے. اس میں دیکھیں کئی ایک یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں، اس ایک آیت میں ہی 3 آئے ہیں. نمبر 1، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی نفع کو کرے گا، اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. نمبر 2، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور نمبر 3، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی بھی قوم کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کر دیں. اس آیت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ میں رسول کو ضرور مبعوث کروں گا، اور اگر کہیں رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو ان کی بخشش کے چانسز موجود ہیں. صرف ایک خدا کا مان لینا کافی ہے، شریعت پہ عمل نہ کریں، ظاہر ہے ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی بھی. لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن تک دعوت نہیں پہنچی. لیکن جن تک دعوت پہنچ گئی، انہوں نے حق قبول نہیں کیا تو انہیں عذاب بھی آئے گا. اسی میں امپلائڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے. آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. والدہ 6 سال کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام کی وہ دنیا سے چلی گئی.
لہذا ان تک وقت کے پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی. ایسے لوگوں کو اہل فطرت کہا جاتا ہے، ایسے پیریڈ میں پیدا ہونے والے لوگ جس میں کسی نبی کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو. تو ان کے لیے رول یہی ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. سورہ یاسین میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے نبی، ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کر مبعوث کیا ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف لے کر نہیں آیا تھا. یعنی نبی علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے ان تک کوئی اس حوالے سے دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تھی. ٹیمپرڈ فارم میں دین تھا. اگرچہ دنیا میں مختلف ادیان موجود تھے، انبیاء کی دعوت موجود تھی، لیکن وہ قوم اور قبیلوں کے اعتبار سے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی جانتے تھے مشرکین عرب، لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، اپنے جد امجد کی حیثیت سے. تو ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں، جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی اور انہوں نے نبیوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی عذاب والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ قرآن کا بیسک پرنسپل ہے، اور اسی کے تحت باقی احادیث کو فٹ ان کرنا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے والدین سے متعلق ملتی ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چل دیا. تو نبی علیہ السلام نے اسے واپس بلوایا اور کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں. مسلم شریف کی اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات کی، حالانکہ اس میں الفاظ باپ کے ہیں، والد کے نہیں ہیں. عموماً والد اور باپ انٹرچینجبل ورڈ ہیں. میجورٹی کیسز میں والد کے لیے باپ کا لفظ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. وہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا میں حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا، حالانکہ وہ اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. جب اس طرح کی چیزیں موجود ہوں تو پھر ہم نے شرعی حکم بیان کرتے وقت وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، کیونکہ دوسری طرف قرآن کا پرنسپل موجود ہے، احادیث میں بھی سپورٹیو چیزیں موجود ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں، تو اس سے مراد نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو لہب کو ذکر کیا. چچا تو تھا اور باپ بھی لگتا تھا، اور نبی علیہ السلام سے پیار بھی بہت کرتا تھا. دعوت کے بعد خلاف ہوا نا، ورنہ بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ اس نے حضور کی پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس کے ساتھ پھر وہ ایک خواب بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہر منڈے والے دن اسے اسی انگلی سے رطوبت پلائی جاتی تھی. اس خواب بیان کرنے والے مجہول شخص اور اس سند میں تو کلام ہے، لیکن یہ بات تو اس حوالے سے کلیئر ہے کہ یہ سب کچھ کیا. اور وہ صوبیہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، سویبہ عربی میں کہتے ہیں، وہ بیسیکلی جو لونڈی تھی وہ ابو لہب کی تھی جو نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی. وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی الحمدللہ. تو اس اعتبار سے ایک محبت کا رشتہ تو تھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر پہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن ان کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ چونکہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی والدہ حالت کفر یا شرک میں گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا، کیونکہ سورہ التوبہ میں آیا کہ کسی مؤمن یا نبی کے لیے شایع نہیں کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی کفر کی حالت میں
دنیا سے گیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس لیے نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا۔ کورالریز بنا کے تو ایک بڑا مضبوط مقدمہ اس حوالے سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ان آیات کا کیا بنے گا؟ ان آیات کے اندر ان احادیث کو فٹ ان کرنا ہے، کیونکہ یہ بالکل 180 ڈگری جا رہی ہیں۔ اگر کہیں پہ فٹ ان نہ بیٹھ رہا ہو تو پھر آپ نے بجائے یہ کہ ان احادیث کا انکار کرنے کے قرآن کی روح سے اسے بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپٹیمل سولوشن کیا ہے، تطبیق اس میں کیا ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ کے حق میں انہیں دعا کرنے سے روک دیا گیا، دیٹس آل۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود بیان نہیں فرمائی، لیکن اپنی والدہ کی قبر پہ وہ گئے۔ اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی، آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی وفات کے مدینہ شریف اور مکے کے درمیانی راستے میں وہ قبر مبارک آتی ہے، ابوا نامی جگہ ہے۔ خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، پھر وہیں پہ آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ، چونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد رزلٹ نکالنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اصل رول اپنی جگہ موجود ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کے والدین اہل فطرت میں سے ہیں، ان تک دعوت نہیں پہنچی، لہذا ان کے اوپر کوئی شرعی حکم اس اعتبار سے نہیں لگے گا۔ عموماً اہل حدیث فرقے کی طرف سے یہ حرکت کی جاتی ہے، ان کے لیے پھر میں نے پھکی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اسی طریقے سے تم رزلٹ نکالو گے تو پھر ہم تمہیں صحیح مسلم کی حدیث سناتے ہیں 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جی بالکل ہم مانتے ہیں۔ تو اگلی بات، جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں وہ تو بغض سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے نا، تو کیا ہم نعوذ باللہ ان جنگوں کے عوض حضرت علی کے مخالفین کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا دیں گے؟ یہ بھی نہیں لگائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے تک یہ حضور کے والدین کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی گالتے اتھے ہی جان دی ہے نا، یہ بھی سیدھی سیدھی پھر ادھر ہی جاتی ہے۔ تو وہ صرف ان کے ماموں نہیں آئیں گے، اس میں تو عشرۃ مبشرہ بھی آ جائیں گے، حضرت طلحہ اور زبیر جو قطعی جنتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، جنہیں عمار ابن یاسر بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمار ابن یاسر نے بھی اس حدیث کا یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ حضرت علی کے مخالفین ہیں جو ان سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ منافق ہیں، حالانکہ حدیث سے رزلٹ نکالا جا سکتا تھا۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہیں، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے، کافر نہ انہیں کہو۔ یعنی انہوں نے تعویل کی کہ یہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر سارا معاملہ ہوا، اس کے پیچھے منافقت نہیں تھی۔ اگر یہ نعوذ باللہ بغض علی ہے بھی تھا نا، تب بھی نفاق والا بغض علی نہیں تھا، دنیا کی محبت کا غلبہ تھا۔ وہ تو حضور کی موجودگی میں بھی تو ہو گیا نا احد کے موقع پر، کیا وہ جانثار صحابہ نہیں تھے جو مال غنیمت کے پیچھے چلے گئے تھے؟ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی منافق ہو گئے تھے، ایسا تو نہیں ہوا تھا، اللہ نے بعد میں معاف بھی کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم کفر و شرک کرنا شروع کر دو گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اس کے نتیجے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قومیں ہلاک کر دی گئی۔ بیسیکلی یہ ہوا ہے، دیٹس آل۔ باقی اس پہ تفصیلاً میں نے کئی ویڈیوز میں کلام کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔
جزاکم اللہ خیرا.